ابو داؤد اپنی سنن میں کتاب الجنائز میں حدیث لاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے جاتے اور رشتہ دار کا جنازہ تھا تو دیکھتے کیا ہیں فاطمۃ الزہرا پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تو مڑ کر حضور نے دیکھا فاطمۃ الزہرا اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئی۔ واپسی کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا سے پوچھتے ہیں اے فاطمہ کہاں آ رہی تھی آپ؟ میں قبرستان کو آنے کا ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی آقا فرماتے ہیں اگر اے فاطمہ آپ قبرستان تک پہنچ جاتی تو آپ کے باپ کے دادا جب تک جنت کو نہیں دیکھ لیتے تب تک آپ بھی جنت کو نہیں دیکھتے۔ یہ بات سرکار نے فرمائی حدیث میں۔ ابو داؤد وہ بولتے ہی نہیں، ابو داؤد اتنا بولتے ہیں حدیث میں فاطمۃ الزہرا کو دیکھ کر حضور نے ایک سخت جملہ کہا، بس حدیث بیان نہیں کیا ابو داؤد نے۔ پھر آپ بول رہے ہیں نا ابو داؤد بولے نہیں، پھر آپ کیسا بول رہے ہیں؟ نسائی میں امام نسائی اپنی کتاب میں لا رہے ہیں، یہ اپنی کتاب میں وہ لفظ لا رہے ہیں سرکار نے جو فرمایا۔ ابو داؤد اتنا بول رہے ہیں، حدیث لا رہے ہیں ذکر تشدیداً، سخت الفاظ سرکار نے بیان کیے۔ کیا الفاظ سرکار نے بیان کیے؟ حدیث میں بولتے نہیں، یعنی اتنا بولنا چاہتے ہیں کہ عورت کو قبرستان تک نہیں آنا چاہیے، یہاں تک لا رہے ہیں۔ سنن ہے نا، مگر فاطمۃ الزہرا کو سرکار نے جو فرمایا وہ میں نہیں بولوں گا۔ سنن ابی داؤد کی شرح امام جلال الدین سیوطی کرتے ہیں، شرح میں فرماتے ہیں ابو داؤد نے وہ کیا حضور نے فرمایا وہ ابو داؤد نے نہیں بیان کیا۔ ھذا ادب ابی داؤد ودابہ، جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ابو داؤد کا ادب ہے اور ان کی عادت ہی ایسی ہے، ایسا لفظ ہو تو لفظ ہی نہیں بیان کرنا، یہ ابو داؤد کا ادب ہے اور یہ ان کی عادت ہے۔ میں بھی اس کی شرح یہاں نہیں کرتا، یعنی میں بھی ابو داؤد کے پیچھے جا رہا ہوں، اس کی شرح میں کروں گا نسائی میں۔ نسائی نے بیان کیا ہے، کیا منع وہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیونکہ نسائی نے بیان کیا ہے، میں وہاں بیان شرح کروں گا، اور یہاں ابو داؤد نے چھوڑ دیا میں بھی چھوڑ دوں گا۔ یا اللہ، دو اماموں کا اجتہاد الگ الگ ہے، دونوں کے معتقد ہیں ہمارے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ۔ نسائی میں امام نسائی وہ الفاظ لاتے ہیں، تو امام سیوطی وہاں اس کی شرح میں فرماتے ہیں اے فاطمہ اگر تم قبرستان تک پہنچ جاتی تو آپ کے باپ کے دادا جب تک جنت کو نہیں دیکھتے تب تک۔ تو سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں عبد المطلب کے ایمان کا ثبوت ہے، کیونکہ جنت کو آنے والے ہیں عبد المطلب، کافر تو کبھی جنت کو نہیں آئے گا۔ ذرا نسائی کیوں لاتے ہیں؟ کہ بے ادبی کرنا مقصود ہے؟ وہ نسائی ہیں، عاشق رسول ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہماری حجت ہیں، مگر ہم ابو حنیفہ کے غلام ہیں، حنفی ہیں اور نسائی کے عاشق ہیں، نسائی کی تعظیم کرنے والے ہیں رضی اللہ۔ آپ کے باپ کے دادا، امام سیوطی فرماتے پہلے آپ کے دادا کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی حضرت عبداللہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قبرستان تک پہنچ جاتی تو آپ کے باپ کے دادا جب تک جنت کو نہیں آتے آپ بھی جنت کو نہیں آتی۔ سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی عورت کا قبرستان کو چلے جانا کفر نہیں ہے، کوئی بھی فتویٰ نہیں دیا عورت کا قبرستان جانا کفر ہے، شرک ہے یا کبیرہ ہے، ایک گناہ ہے، زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ بھی بول لیں گے، زیادہ سے زیادہ، مگر کفر تو نہیں۔ وہ گناہ جو کفر نہیں ہے اسے کفر کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا۔ تو عبد المطلب سے اگر کفر ہوا ہوتا تو ان کا ذکر ہی نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ فاطمۃ الزہرا کو جنت کو جانا ہی ہے۔ اگر عبد المطلب سے کفر ہوا ہوتا معاذ اللہ تو ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہوا ہے تو کیا مانا کہ فاطمۃ الزہرا سے اگر یہ کام ہوتا تو آپ پہلے جنت کو جانے والوں میں اب ہیں، نہیں ہوتی تھی، بعد آنے والوں میں ہوتی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب کچھ دیر سے آئیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ آتی، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہیں اس درجے کے،
تحقیق میں تو وہ بھی صحابی ہیں، کیونکہ حضور جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، نبوت سے خالی ایک سیکنڈ بھی گزرا نہیں آقا کا، کوئی حال ہی گزرا نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ مگر جیسا اعلان نبوت کے بعد جو صحابیت کا شرف جنہیں حاصل ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کا پردہ ہو گیا، تو آپ وہ پہلے جہاد کرنے والے اعلیٰ درجے کے مومن جنت کو آئیں گے، وہاں سے کچھ دیر کے بعد آپ تشریف لائیں گے، اس میں اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ تو اگر آپ سے یہ کام ہوتا تو ان کے ساتھ آتی آپ۔ تو سیوطی رضی اللہ فرماتے ہیں اس میں تو عبد المطلب کے ایمان کا بیان ہے۔ اور لو بلغت الکدا کا لفظ کیا معنی؟ تم سے وہ گناہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ تم محفوظ ہو، تم معصوم نہیں بلکہ تم وہ محفوظ ہو کہ کروڑوں 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 محفوظ تمہارے غلاموں میں ہیں۔ غوث اعظم تمہارے خادموں میں ہیں، خواجہ اعظم تمہارے غلاموں میں ہیں، جنید بغدادی تمہارے غلاموں میں، سری سختی تمہارے غلاموں میں، رابعہ بصریہ تمہارے غلاموں میں، ویسے قرنی تمہارے غلاموں میں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے خطا محفوظین آپ کے غلاموں میں ہیں۔ آپ اس درجے کے محفوظ ہیں، آپ کی غلامی کرنے والے محفوظ ہیں۔ تو یہ ابو داؤد کا ادب ہے کہ آپ نے بیان ہی نہیں کیا، سرکار نے بیان کیا، میں نے کس طرح سے سرکار کو خوش کیا جا رہا ہے۔ فاطمہ کو آپ بولیں آپ کو حق ہے، مجھے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں یہاں حدیث بیان نہیں کرتا، آپ خوش ہو جائیے۔ نسائی یہ بولتے کہ میرے مقدس ماں کی تعریف ہے، میں بیان کرتا ہوں، خوش ہو جائیے۔ ابو داؤد یہ کہتے ہیں مجھے خوف سا لگ رہا ہے، میں بیان نہیں کرتا، آپ خوش ہو جائیے۔ ان کا مقصد بھی رضائے رسول ہے، ان کا مقصد بھی رضائے رسول ہے۔